السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. آج میں اپنے سندھی بھائیوں سے مخاطب ہوں. میرے پاس کچھ ہمارے سندھی بھائیوں کا میسیج آئے اور ظاہری بات ہے جو لوگ تمیز سے بات کریں گے ہم ان سے تمیز سے بات کریں گے. میں آج ایک بات ریکارڈ کے لیے دوبارہ کلیئر کر دوں. میری اپنے سندھی بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میں کیونکہ خود اندرون سندھ میں غریب سندھیوں کا حال دیکھا ہے. میں نے ان کو کھڈوں میں سے پانی پیتے دیکھا ہے. میں نے ان کو ظلم برداشت کرتے دیکھا ہے. میں نے ان کو سسکتے دیکھا ہے. میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس پہ ٹھیلے پہ وہ ہسپتال جا رہے ہیں. میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جہاں وہ وڈیروں کے، جاگیرداروں کے اور سندھ کے اندر کے سسٹم کے آگے مظلوم دکھتے ہیں. میں ان سندھی بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کو تھانہ کلچر، اس کلچر نے، اس کلچر نے محکوم بنا دیا ہے. تو اگین میری سندھی بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. مگر آج میں اپنے سندھی بھائیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ بھی اس سسٹم کے جو کہ سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کی وکٹم ہے، تو آپ اس سسٹم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک متحرک قسم کی تحریک چلاتے ہیں؟ جب آپ صوبہ کے خلاف، صوبہ بننے کے خلاف، یا آپ جب بھی شہری سندھ کے لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور مسئلے پہ بات ہوتی ہے، کنال پہ بات ہوتی ہے، ایس ایف سی پہ بات ہوتی ہے، کوئی ترقی کی بات ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم پرست آگے آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مگر مجھے کوئی یہ بات بتائے کہ ان قوم پرستوں نے کیوں نہیں آپ کے استحصال کے خلاف آج تک آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرح پورے سندھ میں ریلی نکالی؟ کیوں نہیں انہوں نے آج تک پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں کے، زمینداروں کے، وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائی؟ چونکہ یہ شاید ان کے بینیفیشری ہیں. میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا سندھی ہے وہ سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے. میرے بہت دوست سندھی ہیں. مگر سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ لوگوں نے شہری سندھ کے زخموں پہ مرہم کیوں نہیں رکھا؟ 16 سال سے جس طرح پیپلز پارٹی نے شہری سندھ کا برا حال کیا ہے، آپ لوگوں کی خاموشی نے آج اس نوبت پہ پہنچا دیا ہے کہ شہری سندھ کے لوگ اب الگ صوبہ مانگتے ہیں. اور یہ بات ہم جیسے لوگ آپ کو کئی دنوں سے سمجھا رہے تھے کہ یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. مگر اس کے باوجود نہ کہ ہمارے جو اچھے سندھی بھائی ہیں وہ اپنی قیادت سے، اپنی پیپلز پارٹی سے، اپنی سندھی سنگت سے یا اپنے انٹلیکچوئل سے یہ کہتے کہ جاؤ یار شہری سندھ کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھو. سوال پوچھو پیپلز پارٹی سے کہ یہ کراچی کی روڈیں کیوں نہیں بن رہی؟ کراچی کو پانی کیوں نہیں مل رہا؟ کراچی کا کچرا کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کراچی کے لوگوں کو نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ کراچی کے لوگوں کو حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ کراچی کے لوگوں کو سڑکیں، سرکولر ریلوے کیوں نہیں مل رہا؟ کراچی کے لوگوں کا اتصال کیوں ہو رہا ہے؟ میئر پیپلز پارٹی کا ہے. مگر نہیں، آپ نے بھی ہمیشہ جب پوچھا گیا پیپلز، اس وقت آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ الٹا، پتہ نہیں کیوں اس کو ہمیشہ آپ نے سندھی کا مسئلہ بنا دیا. کئی سندھی بھائی پرائیویٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. تو آج آپ پیپلز پارٹی کی سے سوال کیوں نہیں کر رہے کہ پیپلز پارٹی والوں، یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری نکمہ گیری کی وجہ سے، تمہاری ناکامی کی وجہ سے، تمہاری فرعونیت کی وجہ سے، تمہاری ظلم کی وجہ سے آج شہری سندھ والے جو ہیں وہ الگ صوبہ مانگ رہے ہیں. مگر آپ بھی چپ ہیں. آپ بھی انہی پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو اپنا حق مانگتے ہیں. اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی سلام ہے. نہ وہ حق دیتے ہیں، نہ وہ حق دینا چاہتے ہیں، نہ وہ سننا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف بدماشی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے بھائی، اندرون سندھ میں تو بدماشی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مجبور ہیں.
شہری سندھ میں بدماشی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہاں شعور کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اندرون میں بھی ہیں، مگر آپ کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کلچر ان کا بیٹھا ہوا ہے، آپ حاکم ہیں، یہ لوگ حاکم ہیں، آپ محکوم ہیں. یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. سندھی بھائیوں کو میں پھر بھائی کہوں گا، آپ کتنی بھی گالیاں دیں، کتنی بھی بدتمیزی کریں، میری نظر میں غریب سندھی میرا بھائی ہے. میں نے 2-3 تصویریں شیئر کی اپنے ننیال کی، جیسے میں کہہ چکا ہوں 1898 سے میں ننیال سندھ میں رہ رہا ہوں. میرے دادا جو تھے وہ پارٹیشن سے پہلے سندھ میں آ گئے تھے، سکھر کے اندر. تو میں تو آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، آپ کتنی بھی گالی دیں، مگر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یا تو آپ فیصلہ کر لو کہ سندھ میں آپ نے پیپلز پارٹی رکھنی ہے یا سندھ کے اندر مزید صوبے روکنے ہیں. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی سندھ کا پرابلم حل کر رہی ہوتی، اندرون کا بھی اور شہر کی کا بھی، تو شاید بات زیادتی ہوتی. بھائی دیکھیں نا، اگر اندرون سندھ میں ترقی ہو رہی ہوتی اور شہری سندھ میں ترقی نہیں ہوتی 10 سال، میں کہتا چلو کوئی بات نہیں یار، میرے اندرونی سندھ کے جو بھائی ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں نا، مگر وہاں بھی ترقی نہیں ہو رہی، شہری سندھ میں بھی ترقی نہیں ہو رہی. اور ان وڈیروں کے، ان جاگیرداروں کے، ان حاکمیت کے لوگوں کے بچے پاکستان سے باہر پڑ رہے ہیں، آپ کے بچے ذلیل خوار ہو رہے ہیں. ہمیں وہ بوٹی پہ لڑایا ہوا ہے شہری سندھ والوں کو دیہی سندھ والوں سے. بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیاں کینیڈا میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، یو کے میں، پتہ نہیں کہاں کہاں بن رہی ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بیچارے سندھی بھائیوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، مطلب انہی کے پیسہ انہی کو بھیک دے دیتے ہیں انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ فیصلہ اب سندھی بھائیوں نے کرنا ہے. کیا کسی سندھی بھائیوں کے وفد نے جا کے مہاجروں کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ یا شہری سندھ کے ساتھ مداوا کیا کہ یار کیوں ناراض ہو، کیا ہوا ہے؟ نہیں، بدماشی کی طریقے سے تو کوئی معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر 7 یا 8 ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے سندھ کے اندر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کا نظام ہوگا مگر اوور آرچنگ سندھ ہوگا. اس طرح پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے، اوور آرچنگ پنجاب ہوگا. اس طرح کے پی کے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے، اوور آرچنگ کے پی کے ہوگا. مگر آف کورس ان 8 صوبوں کی یا پنجاب کے کچھ صوبوں کی مینٹیننس یا اس کی ایڈمنسٹریشن ان لوکل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ہاتھ میں ہوگی، سینٹرلائز نہیں ہوگی. تو سندھ کیسے افیکٹ ہو رہا ہے؟ یا تو یہ بات ہو رہا کہ جی سندھ خدا نخواستہ ختم کر کے پنجاب میں ضم کیا جا رہا ہے یا کوئی نیا صوبہ جو سندھ کے علاوہ بنایا جا رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جو ناراضگی، جو غصہ، اچھا یہ فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو ریاست پاکستان کر رہی ہے نا بھائی. اور ہم کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سر مار مار کے تھک گئے ہیں کہ کوئی خدا کے واسطے سن لے، ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. اور ہمارے نہیں، ہمارے سے جب میں بات کرتا ہوں، شہری سندھ میں رہنے والے سب لوگ پریشان ہیں. اس میں مہاجر بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، گلگت بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، آپ سندھی بھائی بھی ہیں. مگر اف ہے کہ کسی کے کان پہ جوں رنگ جائے. تو یہ آئیڈیا تو ریاست سے آیا ہے. ہاں، اب وہ ریاست سے آیا تو ہم مجبوری میں سپورٹ کر رہے ہیں اس آئیڈیا کو. اگر ہمیں پیپلز پارٹی سے یا اپنے سندھی بھائیوں سے امید ہوتی کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، جو کہ نہیں اٹھائی انہوں نے. یہ قادر مکسی ہو یا پلیجو ہو یا ایکس او وائی ہو، انہوں نے کتنی تقریریں کریں کہ یار شہری سندھ والے ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ہمیں سندھی سمجھتے، ہمیں اپنا بھائی سمجھتے تو آپ ہمارے لیے آواز اٹھاتے نا یار. تو ہم آج یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے. آج ہم دیکھیں نا، تاریخ کے وہ رخ نہیں بتا رہے ہوتے جو دوسری طرف کا رخ ہے. تاریخ کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک آپ کا ہوتا ہے، دوسرے کا ہوتا ہے. تو یہ تو فیصلہ اب سندھی بھائیوں نے کرنا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے حکومت رکھ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے چلنا ہے، یا آپ نے اپنے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑنی ہے، چونکہ آپ کو بھی ترقی نہیں مل رہی، اور ہمارے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اگر یہ بنتی تھی بات تو شاید آج نوبت ہی نہیں آ رہی ہوتی. مگر نہیں، آپ کو آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. مگر آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ کے حق پہ آلریڈی
یہ صبح بنے یا ایڈمنسٹریٹو بنے نہ بنے، آپ کے حق پہ پچھلے 16 سال سے ڈاکے مارے جا رہے ہیں. پڑھا لکھا غریب سندھی وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا ہے، اور جو کرپٹ چور جاگیرداروں کا پٹھو ہے وہ آج اربوں ڈالروں کی پراپرٹیاں دنیا بھر میں بنا کے بیٹھا ہوا ہے. آج بھی آپ کے بچوں کے اکثر کے میں دیکھتا ہوں بیچارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جوتے پاؤں میں نہیں جوتے، کپڑے بیچاروں کے پھٹے ہوئے ہیں. ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا ہے یار یہ. تو خدا کے واسطے آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی حاکمیت میں رہنا ہے. اور اگر آپ یہ مجھے کل آ کے کہیں گے نہیں یار آپ پیپلز پارٹی کے ڈسلوج نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر انتظامی یونٹ اس کا حل ہے. اور میں آپ کو پھر بتاؤں، اس انتظامی یونٹس میں مجھے پوری امید ہے کم سے کم 2 سے 3 ان یونٹس کے اندر آپ لوگ حاکم ہوں گے. کیونکہ جہاں تک میری ریسرچ کہتی ہے ہر یونٹ کے اندر کوئی نہ کوئی معدنیات ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے مقامی علاقوں کو، جو اگر اس سے جو پیسہ نکلے اور وہ واقعی میں خرچ ہو وہاں پہ، تو آپ اپنے آپ کو دنیا کے بہترین شہروں میں، بہترین علاقوں میں بنا سکتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات آپ کو بری لگ رہی ہے. تو میں اپنے سندھی بھائیوں سے کاؤنٹر شکوہ، جواب شکوہ کر رہا ہوں، یار آپ نے ہمارے لیے کب آواز اٹھائی؟ اگر آپ نے اٹھائی ہوتی اور پھر میں یہ آواز اٹھا رہا ہوتا تو زیادتی تھی. اگر آپ نے پیپلز پارٹی کا گریبان پکڑا ہوتا تب پہ میں آواز اٹھا رہا ہوتا تو زیادتی تھی. اگر اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی نے ڈیولپمنٹ کی ہوتی اور تب میں آواز اٹھا رہا ہوتا، زیادتی تھی. اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی نے تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے، نوکریاں، انڈسٹریاں بنائی ہوتی اور پھر میں آواز اٹھا رہا ہوتا، زیادتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہوا نا انہوں نے آپ کو دیا نا ہمیں دیا، خود کھا گئے سارا. بہت پیسہ ہوتا ہے، 28 سے 30 ہزار روپیہ. آپ کو اس میں سے سال کا کچھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دے کے ٹلخا دیتے ہیں. کچھ کو پالا ہوا ہے پٹھوؤں کا، اپنے کرپشن کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہی گالیاں دے رہے ہیں، انہیں کہنے پہ نوکریاں جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ تو فیصلہ سندھیوں نے کرنا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو بچا رہے ہیں یا سندھ کو بچا رہے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو بنیں گے. اور پھر میں کلیئر کر دوں، سندھ توڑنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے. تو آخری بات یہ، میں نے یہ تصویریں اس لیے ڈالی جو آپ کہتے ہیں نا پناہ گزیر اور یہ اور وہ، اس لیے ڈالی کہ آپ کو بتائیں کہ باؤس ہر کسی کو نا للو نہ سمجھا کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو غلط فیڈ بیک دیا ہوا ہے، اس سے نکلیں اور پوچھیں کہاں ہے یہ منگی، سوری سرکی، کہاں ہے یہ سرکی بھائی یا پلیجو بھائی یا مکسیکو بھائی نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے قتل عام میں اپنا حصہ لیا تھا مہاجروں کے حیدرآباد کے اندر. ان سے پوچھیں نا یار، ایک سوال پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ تمہاری وجہ سے دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں. ان سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، سارا الزام ہم پہ. اور اس کو آرام سے پیپلز پارٹی نے مہاجر سندھی ایشو بنا دیا ہے اور آپ لوگ اس کے سیر میں آ گئے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، آپ کو آگے کر دیا، خود پیچھے ہو گئے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ آپ لوگ استعمال کریں گے، اور آپ کو دہشت گرد بھی کہہ دیا. سمجھو یار تمہارا دشمن کون ہے. تمہارے دشمن ہم نہیں ہیں، تمہاری دشمن ریاست نہیں ہے، تمہاری دشمن یہ پیپلز پارٹی ہے جو تم پہ حاکم بن کے بیٹھی ہوئی ہے، جھوٹ کا سراب دے کے. اس سے جان چھڑاؤ. کیا سندھ کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ میں اتنے لوگوں جانتا ہوں، اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے پڑھے لکھے لوگ، کیا وہ قیادت نہیں لے سکتے تمہاری؟ کہ تم ان کے پیچھے دم ہلائے ہلائے گھومتے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بھٹو کو خدا سمجھتے ہو. پہلے بھٹو نے حکومت کی، پھر اس کی اولاد نے حکومت کی، اب اس کی اولاد حکومت کرے گی، اس کے بچے پیدا ہوں گے تم اس کے بھی حکم رہو گے. کب تک چلے گا ایسا؟ یہ غلامی آپ کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آگے کیا مستقبل ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، انتظامی یونٹس آپ کے مستقبل کو مثبت طریقے سے آگے چلائیں گے. آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ معاملہ اتنا آگے نہیں جاتا تو آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہو، اور ابھی بھی شاید دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی بار اٹھا سکتے ہو. فیصلہ کرو اور اپنی قیادت سے پوچھو جو دونوں لڈو ہاتھ میں لے کے چل رہی ہے.
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.